اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 4 سیکنڈ ایئر بک سیکنڈ کے اینڈ آف ٹرم ریٹن بائی ڈیوڈ ڈیچز۔ اس چیپٹر کے اندر ڈیوڈ ڈیچز نے اپنی چائلڈ ہوڈ میموریز کو بیان کیا ہے۔ چائلڈ ہوڈ میموریز میں پرٹیکولرلی وہ اسکول لائف کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا اور کس طرح وہاں پر وہ جو اسکول ڈیز تھے اسے تنگ کیا کرتے تھے، اسے ٹیز کیا کرتے تھے۔ ڈیچز ایک میڈیاکر ٹائپ اسٹوڈنٹ تھا اور وہ کبھی بھی اسکول لائف کو ڈس لائک نہ کرتا اگر اسکول کا اتنا زیادہ برڈن نہ ہوتا۔ اسکول میں اسے بہت زیادہ ہوم ورک دیا جاتا، اس کا دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپٹیشن کرایا جاتا اور کبھی بھی ریلیکس نہیں کیا جاتا تھا، جس کی بنا پہ ڈیچز جو ہے وہ بوریت فیل کرتا تھا۔ شروع میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اپنی آخری ڈوز لے رہے ہوتے تھے، تو ان کی میڈ، ان کی ملازمہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر آتی اپنے منحوس قدموں کے ساتھ اور ایک زوردار گونجدار آواز میں ان کو بیدار کرتی تھی۔ ڈیوڈ لونیل، سیلویا، اسکول ٹائم، یعنی اس طرح وہ کہتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا جو اعلان ہے، یہ جو آواز ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے مجھے جہنم کی طرف جو ہے وہ بلاوا آ رہا ہو، مجھے جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ فرائیڈے جو ہے، فرائیڈے کا جب لاسٹ لیکچر ہوتا تھا، دیٹ واز دا ویری ڈیلیشیس ٹائم، کیونکہ اس لاسٹ لیکچر کے بعد پھر چھٹی ہو جانی ہوتی تھی۔ اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، 2 ویکینڈز ہوتے تھے، جو بڑے مزے کی بات ہوتی تھی۔ فرائیڈے کی جو نائٹ ہوتی تھی وہ بھی اچھا فلیور رکھتی تھی، سیٹرڈے کا جو دن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گزرتا تھا، لیکن سنڈے کی جب نائٹ آتی تو وہ پھر انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا، کیونکہ منڈے کو اس نے دوبارہ صبح سویرے سکول جانا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی کچھ ریلیکسیشن مل جاتی تھی، مثلاً کبھی کسی میٹنگ یا کسی اور چیز کی بنا پر 1-2 گھنٹے پہلے اسکول بند ہو جاتا، یا بعض اوقات سردی زیادہ پڑتی تو اسکیٹنگ کے لیے انہیں پورا دن مل جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کرسمس اور ایسٹر کی جو ہالیڈیز تھیں وہ بہت اچھی ہالیڈیز تھیں۔ سب سے پہلے وہ ہالیڈیز 3 ہفتے کی ہوا کرتی تھیں، پھر کسی ناگہانی صورت میں وہ کم کر کے 15 ڈیز کر دی گئیں، اس کے بعد وہ محض جو ہے وہ 10 ڈیز رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پسند کرتا تھا وہ سمر ہالیڈیز تھیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سمر ہالیڈیز ہی تھیں جس کے گرد پورے کا پورا ڈیوریشن جو ہے وہ گردش کرتا تھا۔ اسی امید کے ساتھ وہ سکول کو برداشت کر رہا تھا کہ یہ سمر ہالیڈیز آئیں گی، ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ تو اسی طرح وہ اپنے بیان کرتا ہے کہ زندگی میں اس کی خواہش تھی کہ اسے ٹرائی سائیکل ملے جب وہ بچہ تھا، لیکن اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی جو پہلی بائی سائیکل تھی وہ 21 ایج میں، جب وہ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں پڑھتا تھا، اسکالرشپ کی رقم کے ساتھ جو اس نے وہاں سے ریسیو کی تھی، اپنی فرسٹ بائی سائیکل خریدی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بچپن میں جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی سویٹ شاپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور وہ دکاندار کو لالچی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے کہ شاید اس کو ہم پر ترس آ جائے اور وہ مفت میں کوئی مٹھائی دے دے۔ اسی طرح آئس کریم بیروں کے گرد بھی وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے تاکہ کئی آئس کریم والے کو اس پر جو ہے
وہ رحم آ جائے اور وہ ان کو آئس کریم دے دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ زندگی میں کبھی بھی واقع نہیں ہوئے کہ کبھی انہیں جو ہے فری میں کوئی چیز پیش کی گئی ہو، کیونکہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انہیں جو جیب خرچ ملتا تھا، پاکٹ منی ملتی تھی، انہیں ایڈوائز کیا جاتا تھا کہ وہ ایک باکس کے اندر اس اپنی پاکٹ منی کو سیو کر لیتے تھے۔ اس کے کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے what was Dutch's attitude towards weekend؟ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ویک اینڈ جو تھا، جب فرائیڈے آتا تھا تو فرائیڈے کو وہ بہت زیادہ لائک کرتا تھا، کیونکہ فرائیڈے جو تھا وہ اس کا لاسٹ ڈے ہوتا تھا اور اس کے بعد 2 لانگ ڈیز، لیگزیریس ڈیز جو ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے پڑے ہوتے تھے، تو اسی لیے وہ ویک اینڈ کو بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا۔ اور جب آخری لیکچر اینڈ ہوتا وہ اپنا بیگ اٹھا کے ایسے بھاگتا تھا سکول سے جیسے یعنی وہ ایک اسکیپڈ پریزنر ہو، کسی جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہو، وہ بھاگ کر سکول میں جاتا تھا۔ فرائیڈے کو انجوائے کرتا تھا، سیٹرڈے کو انجوائے کرتا تھا، سنڈے اس کے لیے تھوڑا سا سیڈ ہوتا تھا، اور سنڈے کی جو نائٹ ہے وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتی تھی، کیونکہ منڈے کی مارننگ جو ہے اس نے دوبارہ سے اپنے سکول کا آغاز کرنا ہوتا تھا۔ ڈیچز جرنل ویو اباؤٹ سکول لائف۔ ڈیچز کا جو سکول لائف کے بارے میں ویو ہے وہ یہ ہے، یہ یاد رہے کہ ڈیچز واز ناٹ اے ویک اسٹوڈنٹ، یعنی وہ کوئی ویک سٹوڈنٹ نہیں تھا، کوئی ڈفر سٹوڈنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک میڈیاکر ٹائپ سٹوڈنٹ تھا۔ اس کے جو ویوز تھے وہ بہت اچھے تھے سکول لائف کے بارے میں، لیکن وہاں پر جو برڈن تھا، برڈن آف ہوم ورک جو تھا، برڈن آف کلاس ورک جو تھا، اینڈ دا سینس آف کمپٹیشن جو تھا، جب سٹوڈنٹس کے آپس میں کمپٹیشن کرائے جاتے تھے اور جب اسے یہ خیال آتا تھا کہ اپنی سکول لائف میں ہی ول نیور بی ریلیکسڈ، اسے کبھی بھی ریلیکسیشن نہیں ملے گی، تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہی وہ خوبیاں تھیں جو اسے سیڈ کر دیتی تھیں، جس کی بنا پہ پھر وہ سکول لائف کو ڈس لائک کرتا تھا، اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ نیکسٹ ہے ہی لائکڈ ہالیڈیز فار فریڈم۔ فریڈم فرام وٹ؟ تو یہی ہے جو ابھی ہم نے سکول لائف کے بارے میں ڈسکس کیا کہ فریڈم فرام وٹ، کس چیز سے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا؟ آزادی یہی کہ وہ جو سینس آف کمپٹیشن تھا اور وہ جو ایک خیال تھا دیٹ ہی ول نیور بی ریلیکسڈ ان ہز لائف، اسے زندگی میں کبھی ریلیکسیشن نہیں ملے گی، دین دیر ول بی اے کمپٹیشن امنگ دا اسٹوڈنٹس کے درمیان جو کمپٹیشن ہوتا تھا، جس کی بنا پر اسے جو ہے بہت زیادہ ہوم ورک دیا جاتا تھا، بہت زیادہ کلاس ورک دیا جاتا تھا، جس کی بنا پہ وہ بوریت کا شکار ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ہی لائکڈ دا ہالیڈیز، بہت زیادہ طور پر وہ ہالیڈیز کو پسند کرتا تھا، بیکاز دیز ہالیڈیز پرووائڈ ہم فریڈم فرام دا بورنگ لائف آف اسکول، اسکول کی بورنگ لائف سے اسے نجات دیتی تھی۔ سمر ہالیڈیز ہے، why did he like summer holidays the most؟ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ سیٹرڈے سنڈے 2 اس کو چھٹیاں جو ہے وہ اویلیبل ہوتی تھیں، اس کے علاوہ جو ہے ایسٹر اور کرسمس کی ہالیڈیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو وہ پسند کرتا تھا، جو سب سے زیادہ جو چیز اسے وہ لائک کرتا تھا، they were the summer holidays for 2 months۔ وہ کہتا ہے کہ these were the holidays، یہی وہ ہالیڈیز تھیں، the whole of the term revolved around them، یعنی پورے کا پورا ٹرم جو ہے وہ ان کے گرد جو ہے وہ گردش کرتا رہتا تھا، تو یہی وہ ہالیڈیز تھیں جن کا پورا سال اسے انتظار رہتا تھا، اور بالآخر وہ ہالیڈیز آ پہنچتی اور اسے ایک فریڈم سی مل جاتی، اسے آزادی سی مل جاتی، وہ سکول کی جو بورنگ لائف تھی۔ ڈیچز وشز کیا تھیں؟ کویسچن ہے وشز ڈڈ ناٹ کم ٹرو، یعنی لائف کے اندر، زندگی کے اندر جو ہے وشز جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور ڈیچز کی وشز کیا تھیں؟
یعنی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک سویٹ شاپ کے سامنے باہر کھڑا ہو جاتا اور وسٹ فل آئیز کے ساتھ وہ جو ہے وہ دیکھتا تھا، مٹھائیوں کو دیکھتا تھا کہ شاید کہ کبھی دکاندار کو اس پر ترس آ جائے اور وہ مفت میں اسے کوئی مٹھائی پیش کر دے۔ اسی طرح وہ آئس کریم بیروں کے گرد چکر لگاتا رہتا تھا کہ کبھی اسے کارنٹ یا سلائڈر جو ہے وہ فری میں مل جائے، لیکن ایسا وہ کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر وہ اپنی اسکول لائف میں اس کی خواہش تھی that he would buy a tricycle، 3 پہیوں والی سائیکل لینا چاہتا تھا، but he failed to achieve that also۔ At last he bought his first bicycle at the age of 21st when he was studying at the University of Edinburgh۔ ایڈنبرگ کی یونیورسٹی جب میں پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنی فرسٹ بائیسیکل خریدی، اور وہ بھی کس سے خریدی؟ اس رقم کے ساتھ that he had got as a scholarship، جو اسکالرشپ کے طور پر اس نے رقم حاصل کی تھی، اسی سے اس نے جو ہے وہ اپنی بائیسیکل جو ہے وہ خریدی تھی۔ ڈیچز پاکٹ منی، what did Duchess do with his pocket money؟ Duchess, his brother and his sister were not allowed to spend their pocket money۔ اپنی پاکٹ منی کو اسپینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ They were asked to save the money in a box۔ وہ ایک باکس کے اندر اس کو سیو کر لیتے تھے، اس کے والدین جو ہے اسے پاکٹ منی سپینڈ نہیں کرنے دیتے تھے۔ پاکٹ منی سپینڈ نہ کرنے کی بنا پر اس کی جو وشز ہیں وہ کبھی بھی فلفلمنٹ نہیں ہوئی، کبھی بھی ان کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی، اور اس کی جو وشز تھیں وہ ہمیشہ اس کے دل میں ہی دفن رہیں، اور وہ کبھی بھی ان کو اچیو نہیں کر سکا۔ تو یہی مین پوائنٹس ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے، اور یہی اس کے شارٹ کویسچن ہیں، اور اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس آپ اس کی ٹرانسلیشن کو بھی پڑھیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ جو ہے یہ چیپٹر ہے، اور سکول لائف کے حوالے سے اس کی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے سینونمز جو ہیں وہ بھی ساتھ تیار کریں، اور ان شارٹ کویسچن کو بھی اچھے طریقے سے تیار کریں، اور ان کو لکھ کر رائٹ کر کے ان کی پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اچھی اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔